مہینہ جو ابھی ہمارے درمیان ہے وہ آقا علیہ السلام کی میلاد کا ہے۔ آپ اس مہینے میں دیکھیں ہر ایک شخص آقا کی شان کو بیان کر رہا ہے، یعنی ہر منبر و محراب سے میرے اور آپ کے آقا کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کا کام ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کے اندر متنازع باتوں کو پیش کرنا ہے، اس شخص نے آ کر حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف بات کہی، یعنی اس شخص کو موصوف کو جو ہے انجینئر مرزا کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ شخص کیسی گفتگو کرتا ہے، کیا انداز ہے، نبی کے لیے الفاظ کا چناؤ اس کا کیسا ہے۔ یعنی یہ شخص جو ہے آپ اگر بظاہر اس کو دیکھیں، اس کا گیٹ اپ دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ مذہبی اسکالر ہے، کوئی اس کی مذہبی تعلیم نہیں ہے، کسی مدارس سے یہ فارغ نہیں ہے، یعنی اس شخص نے جامعہ کی شکل تک نہیں دیکھی ہے۔ لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتا ہے، بہت بڑا اسکالر کہتا ہے، اور ہمارے نبی کی شان میں اس نے جو جملے بیان کرے ہیں، جو جملے بکے ہیں، جو جملے بولے ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو دوہرا نہیں سکتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں صحابہ کو دیکھیں، جو معیار ہے ایمان کا، جب وہ میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یعنی قربان جائیے، حضور کا نام بعد میں لیتے ہیں اور پہلے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں، آقا کی شان پر اپنے ماں باپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ بدر کا معرکہ ہوا، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا خاتمہ کر دیا کیونکہ وہ کافر تھا۔ آج اس کے پیروکار، یعنی اس انجینئر مرزا کے پیروکار آج اس کی سائیڈ لے رہے ہوں گے، اس کی باتوں کی تعویل کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ انجینئر کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو کالی کملی والا کام آئے گا۔ یعنی آج جو اس کے سپورٹر ہیں، کیا کل وہ بارگاہ رسالت سے شفاعت طلب کر سکیں گے؟ خدا کی قسم انہیں شفاعت نہیں ملے گی اگر آج یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے آج ان کو غور کرنا ہوگا کہ یہ کس جانب کھڑے ہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس انجینئر مرزا کے ساتھ کھڑے ہیں جو ابھی جیل میں ہے، جو ابھی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، لیکن جو اس کو ابھی بھی سپورٹ کرے گا، اس کو جو ہے ابھی بھی اس کا ساتھ دے گا، خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی کی شفاعت کو نہیں حاصل کر سکیں گے۔ یعنی قرآن دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے صرف ایک جملہ کہا، رائینا، یعنی رعایت کریں۔ یہود نے اسی لفظ کو جو ہے برے معنی سے، بری نیت سے کہا تو میرے رب نے قرآن کی وحی نازل کر دی، اے محبوب آپ کی بارگاہ کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں، اور صحابہ سے کہا آئندہ یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا، یعنی اس لفظ کو استعمال کرنا حرام قرار دے دیا، کیونکہ وہ رب میرے محبوب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی قربان جائیے رب محبوب کی شان بلند کر رہا ہے، صحابہ محبوب کی شان بلند کر رہے ہیں، اور یہ بدبخت انسان نبی کے لیے کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ان کی کتابوں میں تھا، کوئی ان کی کتابوں میں نہیں تھا۔ یہ گویا کہ ان کو بھی جو ہے اس جانب مائل کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو ہمیں نبی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نبی سے شفاعت کو لینا ہے تو ہمیں نبی کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت عباس سے پوچھا کہ اے عباس آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ دیکھیں قربان جائیے حضرت عباس عمر میں میرے نبی سے بڑے ہیں، سوال ہوا آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ بڑے تو مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں بڑے مصطفیٰ ہیں، البتہ پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ یعنی یہ صحابہ اکرام کا جو ہے ادب کرنے کا طریقہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اور یہ کیسے جملے استعمال کر رہا ہے؟ تو لہٰذا آج پوری امت کو کھڑا ہونا ہوگا، آج تمام مسالک کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا، ہر ایک کو اپنا حصہ شامل کرنا ہوگا، اور خدا کی قسم جو اپنا حصہ شامل کرے گا ہمارا ایمان ہے کہ کالی کملی والا اس کو عزت عطا فرمائے گا، رب اس کو عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ یعنی ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کس کے سپورٹر ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اس رب کے ماننے والے ہیں جو نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے، اور جس نے قرآن میں کہا اے محبوب میں نے تیری شان کو بلند کر دیا۔
تو لہٰذا یہ جملہ جو اس بدبخت نے کہا ہے یہ حقیقتاً بے ادبی ہے، اور اس کی جو ہے واقعی اس کو سزا ہونی چاہیے کہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے، کوئی ہمت نہ کرے، کوئی سوچے نہیں۔ یہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا ہے، اور اس کے اندر نبی کا قانون چلے گا، نبی کی ناموس کی حفاظت ہوگی، نبی کی ناموس پر پہرا دینا ہوگا۔ تو ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔